سابقہ حکومت نے آپ کے خلاف جو بنائے مقدمات بنائے، آپ جیل بھی چلے گئے، بڑی ہنسی خوشی آپ نے برداشت بھی کر لی ہے، اب آپ پھر عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، یہ انہی مقدمات کا تسلسل ہے یا نئے مقدمات بنے ہیں اور کیا وجہ بنی ہے؟ آپ تو ایک ایسی جماعت کے ساتھ آج تک ہیں جو بہرحال اقتدار کا حصہ کل بھی تھی اور آج بھی بظاہر نظر آتی ہے، اچھی خاصی اس کی پذیرائی ہے ایوان اقتدار میں۔ برابر مجھے اس کا تعلق جماعت سے نہیں ہے، میرے خلاف 2 نیب کے کیس بنائے گئے، وہ 4 سال سے عدالتوں میں پڑے ہیں، نہ جج آتے ہیں نہ کیس آگے چلتے ہیں، تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 9 سال مشرف دور میں تماشا دیکھا تھا، اب یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہنسی آتی ہے اس نظام کے اوپر اور اپنی سوچ پر کہ آج ہم کیا سوچتے ہیں اس ملک میں اور کیا کرتے ہیں۔ جی نہیں، کل پرسوں آپ اینٹی کرپشن عدالت میں بھی تھے عباسی صاحب، وہ کیا معاملہ؟ نہیں، ہم تو سن رہے ہیں نا کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہو رہا ہے میاں صاحب کے میں۔ جی سر ازالہ ہو رہا ہے تو غلطیاں کیوں کی تھی؟ اس کو کوئی پوچھے گا جو غلطیاں کی تھی؟ جس نے غلطیاں کی تھی ان سے کوئی پوچھے گا؟ صحیح۔ جو جھوٹے فیصلے دیتے رہے، جھوٹے کیس بناتے رہے، ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جی میں تو 4 سال سے عدالت میں ہوں، میں 1 سال جیل کاٹ آیا ہوں، جی کون ازالہ کرے گا؟ اگر آپ کو شہادت تھی تو مجھے آپ پروسیکیوٹ کرتے، آپ چلاتے عدالتوں میں کیس، کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہی تو یہ تماشا ہے، ہم اس کو بڑی معمولی بات سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہاں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جی صحیح۔ میں یہاں پر اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے پنجاب کا، جی یہ عمران خان کے دور میں مجھے بھی انہوں نے نوٹس بھیجنے شروع کر دیے۔ اچھا میں ان کے پاس پیش ہوا، میں نے کہا جناب میں وفاق میں MNA ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی نہ میرا کوئی تعلق پنجاب حکومت سے ہے، جی نہ میں کسی ادارے کا ملازم ہوں، نہ میں کوئی کانٹریکٹر ہوں، آپ کیوں نوٹس بھیج رہے ہیں مجھے؟ صحیح۔ تو پرسوں جو میرے بھائی ہیں، 40 سال سے اکٹھی سیاست کر رہے ہیں، حافظ عثمان صاحب آپ بھی جانتے ہیں، جی پورا علاقہ ان کو جانتا ہے، ان کو نوٹس آیا کہ جی آپ پیش ہو جائیں۔ اچھا 2 سڑکیں جو بنی ہیں تو آپ نے من پسند، وہاں گئے تو پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی من پسند ٹھیکیداروں کو سڑکیں دے دی۔ اچھا تو میں نے کہا کون سے محکمے کی سڑکیں ہیں؟ کہتے جی وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہماری تو سڑکیں ہی نہیں ہیں۔ اچھا پوچھا جی کس نے؟ وہ جی سورس رپورٹ آئی ہے۔ میں کہا جی سورس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا 2 سڑکوں کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ دونوں سڑکیں PTI والوں نے بنائی ہیں، ان کے دور میں بنی ہے۔ میں کہا ہمارا کیا تعلق ہے؟ ان کو پکڑے، ان کو سورس رپورٹ ان کو بھیجیں۔ تو آپ صداقت عباسی صاحب کو ریفر کر دیں۔ آج سیاست کیا ہے؟ جی نہیں جی، میں جو جن لوگوں نے سڑک بنائی تھی، اگر واقعی جرم ہوا ہے تو آج حقیقت یہ ہے کہ جس جماعت کے اقتدار میں آنے کی توقع ہے اسی کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اچھا صحیح۔ ان کا حافظ صاحب کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے اور انہوں نے ٹکٹ نہیں ملا، کاغذ واپس لے دیے۔ یہ ان کا شاید ان کا قصور ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، یہ الزام دانیال عزیز بھی لگا رہے ہیں کہ جناب جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا اور میں نے کہا میں تو الیکشن لڑوں گا تو اس کے بعد مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، تو یہ تو حکومت تو نگران ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ آپ اشارہ تو دے رہے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت ہی کرا رہی ہے سب کچھ۔ بھئی میں تو کہہ رہا ہوں نا، آج یہ بات ہو رہی ہے، جی بھئی کیوں کسی کے ساتھ یہ ہو؟ یہاں جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں، پولیس پہنچ جاتی ہے، پولیس جلسے منتشر کرنے پہ مامور ہے، لوگوں کو پکڑ دکڑ میں مامور ہے۔ یہ الیکشن ایک تماشا بن جائے گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اس الیکشن کو متنازع مت کریں، آپ کی ملک مزید تکلیف میں چلا جائے گا، مزید مشکل میں چلا جائے گا۔ صحیح۔ یہ ہم نے الیکشن جو ہے جمہوریت کی بنیاد، ایک مقدس فریضہ ہے، ایک بنیادی حق ہے، اگر ہم اس کو بھی پامال کریں گے تو ملک کے معاملات آگے نہیں چلیں گے، اس بات کو سمجھ لیں۔ عباس صاحب، پنجاب حکومت نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے دفعہ 144 نافذ کیا ہے۔ اب ایک پارٹی یا ایک گروپ یا ایک امیدوار DC سے کوئی NOC نہیں لیتا اور کنونشن رکھ لیتا ہے، جلسہ رکھ لیتا ہے، تو ظاہر ہے پولیس تو پھر جا کے روکے گی اس کو، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں کچھ ہو جائے تو پھر ذمہ داری تو پولیس پر آئے گی، انتظامیہ پر آئے گی۔
جی جی ہاں، جمہوریت آ جائے خطرہ ہوتا ہے، جمہوریت نہ کہیں آ جائے. الیکشن دفعہ 44 میں ہو سکتے ہیں. مجھے بتائیں، الیکشن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، سڑک میں ملتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں. دفعہ 144 کا کیا تعلق ہے الیکشن؟ جی پورا اس سے پہلے کوئی خطرہ نہیں تھا، آج خطرہ ہو گیا. صحیح ہے. یہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں. ہم نے یہ سب تماشے پہلے بھی دیکھے ہیں. میں نے ایک الیکشن ایسا بھی دیکھا ہے جہاں امیدواروں کے گلے بیٹھ گئے تھے کیونکہ لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں تھی. صحیح. اس وقت لاؤڈ سپیکر سے خطرہ تھا. آج دفعہ 144 ہے. اچھا یہ بتائیں بھائی صاحب، آپ نئی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے کتنا کام ہو چکا ہے اور وہ کب تک آ جائے گی، کب تک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اور آپ کے ساتھ کون کون ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے، میری بھی سوچ ہے، بہت سے لوگوں کی سوچ ہے جی کہ آج جو جماعتیں ہیں ان کے پاس حل نہیں ہے ملک کے مسائل کا. صحیح. تو اس لیے ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے. جی یہ جماعت بنے گی انشاءاللہ. میری پوری امید ہے کہ جماعت ایک یا سے زیادہ بھی بن سکتی ہیں جی. اور ایک بہتر سوچ کے ساتھ آئے گی. اچھا صحیح ہے. تو نہیں، اور کون کون لوگ ہیں آپ سے، آپ کے ہم خیال یا آپ کی طرح سوچنے والے؟ لوگ بہت سے، دیکھیں لوگ آپ کے بہت سے، سارا پاکستان یہی سوچ رہا ہے. اچھا. آپ یقین کریں جی. اچھا. آج لوگ اس الیکشن، آپ آج الیکشن میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں، آپ کو کوئی الیکشن کا ماحول نظر نہیں آتا. لوگوں میں ایک مایوسی ہے سیاست سے. لوگ اس سیاست کو قبول نہیں کرتے اب. جی صحیح. نہیں، کچھ نام تو بتائیں نا جی ہمارے ناظرین کو جو آپ کے ہم خیال ہیں، یہی کچھ سوچ رکھتے ہیں. نمایاں نام ہوں گے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، اور کوئی 5-6 کیا دانیال عزیز آپ کے ساتھ ہوں گے؟ فیصل ہاشمی صاحب سے بھی بات کروں گا میں. کس سے جی؟ فیصل عباسی صاحب سے؟ فیصل صاحب سے بات کروں گا. اچھا، فیصل صاحب کو بتائیں گے؟ فیصل عباسی صاحب. فیصل عباسی صاحب کو چلو ابھی بتا دیں، کان میں بتا دیں. نہیں وہ فیصل عباسی صاحب کو نہیں، کان میں ایک بتا سوال دیں. میں بتا دیا جی، جب بھی بات ہوئی تو آپ کو جی نہیں، وہ بات، وہ شاہد صاحب اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹرل پنجاب کے لوگ تھے مسلم لیگ نون کے، وہ قیادت کے ساتھ ہیں. آپ، مہتاب عباسی، جاوید عباسی صاحب، بیرسٹر جاوید عباسی صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب، یہ سارے جو پٹھوار اور پہاڑ پہ ہیں، ان سب کی کیوں مطلب اختلاف ہے اور ایک پالیسی سے آپ لوگ باغی ہوئے ہیں؟ یہ کیا ریزن ہے؟ نہیں، ہم کسی بات سے باغی نہیں ہوئے. ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی. ہم نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اگر اس کو آپ بغاوت سمجھتے تو پھر بغاوت ہی سمجھیں. ایک رائے کا اظہار کیا کہ جناب یہ سیاست جو ہے چلنے والی نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی سیاست نہیں تھی. یہ ساری بات ہے. جی